ہوائی جہاز میں ایک خاتون اپنے بچے کو بیت الخلاء میں چھوڑ کر کہہ گئی کہ 5 منٹ میں آتی ہوں، مگر بچہ 2 منٹ بعد ہی باہر نکل آیا کہ ماں کی مخالف سمت میں چلا گیا۔ اتنے میں ایک سردار جی بیت الخلاء چلے گئے اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ اتنی دیر میں بچے کی ماں واپس آئیں اور آواز دے کر پوچھنے لگی اگر ہو گیا ہو تو دھلا دوں۔ اندر بیٹھے سردار جی نے مارے خوشی اور حیرت سے کہا او تیری اینو کہندے نا سروس۔ ابھی ایک دوست کا فون آیا، وہ بتا رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ گھر کا خرچہ اتنا نہیں جتنا بیگمات بتاتی ہیں۔ پہلے صرف امی اور بہنیں ڈرامہ دیکھتی تھیں، اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرے ابو اور میں ہم سب مل کر ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ اللہ ہی خیر کرے۔ یہ ٹچ والا موبائل، ٹی وی، کار، گھڑی بنانے تک تو ٹھیک تھا، لیکن یہ چائنا کو ٹچ والی بیماری بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ انجیکشن سے ڈرنے والی لڑکیاں بھی شادی کے لیے ڈاکٹر ڈھونڈ رہی ہیں۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا ہوٹل مینیجر کے پاس آیا اور بولا جلدی آؤ، میری بیوی ہوٹل کی کھڑکی سے کود کر جان دینا چاہتی ہے۔ مینیجر لیکن سر میں کیا کر سکتا ہوں؟ آدمی یار کھڑکی نہیں کھل رہی۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک لڑکی نے اپنے جانو کو میسج کیا سونو میں تمہیں کچھ کہنا چاہتی ہوں، آئی لو یو۔ اس نے بھی 3 سال بعد جواب دیا، کیونکہ اس کو میسج ہی 3 سال بعد ملا تھا، ہاں جانو میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، آئی لو یو ٹو، سوری وہ انٹرنیٹ ذرا سلو ہے نا، BTCL ہے نا۔ پھر لڑکی نے فوراً جواب دیا، 3 سال بعد ریپلائی کر رہا ہے منحوس، مر جا اب تو میری شادی بھی ہو چکی، 2 بچے ہیں میرے۔ ایک شادی کی تقریر میں جن آ گیا، اس کو دیکھتے ہی تمام لڑکیوں کی چیخیں نکل گئی، اور پھر بابا جی نے لڑکیوں کو وضو کرنے کو کہا، لڑکیاں وضو کر کے آئیں، ان کو دیکھ کر جن کی چیخیں نکل گئی۔ سردار اپنے دوست سے، میں تو روزانہ روٹی مرغی کے ساتھ کھاتا ہوں۔ دوست، ارے اتنی مہنگائی میں کیسے؟ سردار، بس یار گزارا ہو ہی جاتا ہے، ایک نوالا خود کھاتا ہوں اور ایک مرغی کو ڈال دیتا ہوں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پہلی محبت اچانک سے ہو جاتی ہے، دوسری محبت پہلی کو بلانے کے لیے کی جاتی ہے، تیسری محبت غصے میں انتقام لینے کے لیے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر عادت ہی ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس ایک ایسی ہی خاتون کی طرح ہے جو سالن تو بہت اچھا پکا لیتی ہو مگر اسے روٹیاں پکانی نہ آتی ہوں۔ کلاس میں کچھ بچے اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، اگر ٹیچر بات کرنے سے منع کر دے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر باتیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن سٹوری پوری سناتے ہیں۔ شادی کیا ہے؟ شادی وہ خوبصورت جنگل ہے جہاں بہادر شیروں کا شکار ہرنیاں کرتی ہیں۔ وائرس، میرے نزدیک مت آؤ، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ پاکستانی ماں، میں برباد ہونا چاہتا ہوں۔ نئے دور کا نیا علاج۔ مریضہ ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے اور میں ہر وقت سوتی رہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کون سا موبائل فون استعمال کرتی ہیں؟ مریضہ بولی جی نوکیا 1100۔ ڈاکٹر، میں آپ کو ایک اسمارٹ فون لکھ کر دیتا ہوں، واٹس ایپ اور فیس بک انسٹال کر لینا، نیند چین سب غرق ہو جائے گا۔ فیس بک پر دیکھو تو سب دانشور انسٹاگرام پر، سب ماڈلز ٹویٹر پر، اسنیپ چیٹ پر دیکھو تو سب ڈوگی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک پر سب کے سب آخر میں میرے جیسے عام اور سادہ لوگ کہاں ملیں گے بھائی؟ آج کل والدین بچوں کی پھینٹی لگانے کے بعد ان کو چپ کرانے کے لیے چاکلیٹ یا کینڈی دیتے ہیں، جب ہم چھوٹے تھے کرانے کے لیے دوبارہ پھینٹی لگا دیتے تھے۔ 2 پٹھان بینک لوٹنے کے لیے گئے مگر پستول لے جانا بھول گئے، لیکن پھر بھی بینک لوٹ لیا۔ بھلا کیسے؟ ان کے بینک مینیجر بھی ایک پٹھان تھا، بولا لالا پستول کل دکھا دینا، ہم کو تمہاری زبان۔ گھر میں رہ کر چوڑیاں اور مہندی ملنے پر خوش ہو جانے والی لڑکیاں اور ابا کے ڈر سے مغرب سے پہلے گھر جانے والے لڑکے سن 2000 کے بعد سے آنا بند ہو گئے ہیں۔ لڑکیاں جب بھی کسی لڑکے کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں لوفر، کمینہ، بدتمیز، جاہل، جبکہ لڑکے لڑکی کو دیکھ کر کہتے ہیں واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، مطلب کہ لڑکے لڑکیوں سے زیادہ تمیزدار ہوتے ہیں۔ اور
ابو نے ایک لڑکی کو پرپوز کیا اور بولا دیکھو والدین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، اسی لیے ہم شادی کر لیتے ہیں اور والدین بن جاتے ہیں۔ ایک بچہ اپنے پاپا سے، پاپا سب بچوں کی ممی ان کو اسکول میں چھوڑنے آتی ہیں پر مجھے چھوڑنے آپ کیوں آتے ہیں؟ باپ بولا بیٹا سب کی مائیں آتی ہیں اسی لیے تو میں آپ کو چھوڑنے آتا ہوں۔ ایک شخص چرس پی کر اپنے دوست کے ساتھ فلم دیکھ رہا تھا کہ فلم میں ایک بڑا سا ڈائناسور سکرین کی طرف دوڑا اور وہ آدمی جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ دوست نے کہا ارے بیوقوف ڈر کیوں رہے ہو، یہ تو صرف ایک فلم ہے۔ آدمی بولا وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ایک فلم ہے مگر اس کا کیا پتا، وہ تو ایک جانور ہے۔ بیوی کے آئی لو یو کہنے کے بعد شوہر کا آئی لو یو ٹو کہنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا پاکستان کے بعد زندہ باد کہنا۔ ہر 2 سال بعد نائی بھی تبدیل کر لینا چاہیے، پرانے والا کمینہ یہی یاد دلاتا رہتا ہے کہ کتنے بال ہوتے تھے، اب تو کچھ بھی نہیں بچا۔ لڑکے والے ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں، لڑکی والے پسند تو ہمیں بھی نہیں، اب اسے گھر سے نکال دیں کیا؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، جھگڑے کے دوران شوہر نے ایک ایسا جملہ کہا جس سے جھگڑا ہی ختم ہو گیا، خوبصورت ہو تو اس کا مطلب تم کچھ بھی بولو گی۔ اس کے بعد بیوی نے کچھ کہا ہی نہیں، ساتھ میں بیوی نے چائے اور بسکٹ سے بھی نوازا۔ جس لڑکے نے داڑھی رکھی ہو، وفادار بھی ہو، سگریٹ نہ پیتا ہو، اپنے والدین کا بے حد فرما بردار ہو، ایسے لڑکے کون سی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں؟ آج گھر کی چھت پر بیٹھے کوے کو روڑا مار کر مہمانوں کی آمد ہی روک دی میں نے۔ بابا جی فرماتے ہیں کسی سے بھی شادی کرنے سے پہلے اسے ایک دفعہ سلو انٹرنیٹ کنیکشن دے کر ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کے حسن سلوک کا پتہ چل جائے۔ ایک دفعہ میں فیس بک یوز کر رہا تھا تو وہاں سے میں نے ایک نتیجہ نکالا، صرف لڑکیوں کو دوش دینا ٹھیک نہیں، آئے روز نئے نئے ہیروز کے ڈی پی لگانے والے لڑکے جب کبھی اپنا درشن کرواتے ہیں تو بندے کا ترا ہی نکل جاتا ہے۔ ایک عامل کا بڑا چرچا تھا کہ وہ روحوں سے بات کروا دیتے ہیں۔ ایک بچہ جو اپنی ہوشیاری کی وجہ سے محلے میں بڑا مشہور تھا ان عامل کے پاس پہنچا اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد کہا میں اپنے دادا کی روح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں اگربتیاں جل رہی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، کیوں آئے ہو برخودار، یہ تمہارے دادا کی روح بول رہی ہے، بات کرو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ بچہ بولا دادا جان، دادا جان۔ بچے نے سر کھجاتے ہوئے کہا مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی روح یہاں کیا کر رہی ہے جبکہ آپ کا تو ابھی انتقال بھی نہیں ہوا۔ بیوی نے شوہر سے کہا اگر سگریٹ نوشی نہ کرتے تو آج تک 3 لاکھ روپے کی بچت ہو جاتی۔ پھر یوں ہوا کہ شوہر نے ان کی کاسمیٹکس کا حساب لگا دیا جو کہ 10 لاکھ روپے بنتے تھے۔ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ پاگل ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب میں نے 100 صفحوں کی کتاب لکھی ہے، کیا آپ پڑھنا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر کیوں نہیں، ہو سکتا ہے کہ کتاب لکھنے سے تمہیں پاگل خانے سے رہائی مل جائے۔ پاگل نے کتاب میں لکھا پہلے صفحے پر گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، باقی 99 صفحوں پر لکھا دگڑ 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 دگڑ۔